جی سر، ہم لاسٹ سیشن میں بات کر رہے تھے لفظ امی پہ. اچھا، یہ کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے میری انٹرپریٹیشن لگتی ہو. اللہ کریم سورہ جمعہ میں آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اس امی قوم میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. ٹھیک. پھر اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر میرا محبوب میری وحی آنے سے پہلے کچھ پڑھتا یا لکھتا تو لوگ کہتے کہ یہ تو اس کتاب سے، اس سورس سے آیا ہے. جی، میرے محبوب میری وحی آنے سے پہلے دائیں ہاتھ سے کچھ نہیں لکھتے تھے. جی، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کریم. تو ابھی بھی کسی کو خیال ہے کہ یہ بائی ڈیزائن نہیں تھا؟ نہیں. سو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ان پڑھ نہیں رکھا. اللہ نے ان کو اس آئسولیشن میں رکھا کہ ان کو علم میں نہیں دینا ہے. وہ جو پچھلی سیشن میں آپ نے بات کی تھی نا، اللہ استاد کون دے رہے؟ اپنا. اللہ کریم خود الرحمن علم القرآن، بے حد و حساب مہربان. الرحمن کا میں جو مطلب سمجھتا ہوں، بے حد و حساب مہربانی کرنے والا. علم القرآن، سکھا رہا ہے قرآن، اپنی کتاب. کسے سکھا رہا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمیں تو قرآن عطا ہوا ہے دہن نبوت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے، آپ کی زبان سے، آپ کے دہن سے ہمیں اللہ کا پیغام ملا نا. پہلے تو ذرا آنیسٹی اور کمٹمنٹ کا لیول چیک کریں. ایک انسان اس معاشرے میں جس میں بت پرستی ہے، شرک ہے، نہیں، اور بڑے سخت ہیں اپنے، شاید ہم بھی سختی ہوتے ہیں، آج بھی سخت ہیں اپنے اپنے ایمان پہ، دین پہ. اللہ کریم اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ آپ کہیے، اور سرکار کہتے ہیں کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک. پھر ایک اور موقع پہ حضور کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے لیکن الفاظ میرے اپنے ہیں، یہ لفظ اللہ کے نہیں ہیں، جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. اور پھر تیسرے موقع پہ کہتے ہیں کہ یہ میں بات خود کہہ رہا ہوں، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، حدیث قولی کہتے ہیں. اب یہ ایک ہی انسان اسی زبان سے خود کلاسیفائی کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ میری بات ہے، یہ اللہ کی بات نہیں ہے. آنیسٹی. اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، نبیوں کے نبی ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ آنیسٹی کا لیول چیک کریں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، یہ کہہ تو میں رہا ہوں لیکن حکم اللہ کا ہے، جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. جو حدیث شروع ہوتی ہے نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جو حدیث اللہ فرماتا ہے سے شروع ہوتی ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ بات سارا حکم اللہ کا ہے اور لفظ زبان سرکار ختمی مرتبت کی ہے. اور پھر سرکار قرآن کی صورت میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ وحی بھیجی ہے، یہ قرآن ہے. سو اتنی کلیئرٹی، آنیسٹی، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ رسالت میں آپ پیغام پہنچا دیں. سو اللہ نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب وہ موقع آ گیا جب اللہ نے اس کائنات کے نبی کو اعلان نبوت کرنے کا حکم دیا. جی، اور یہ اس کائنات کے لیے سب سے بڑا موقع ہے. اس کائنات کی سب سے بڑی عزت، سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب بھیجا. 40 سال گزر گئے، ایگزیمپلری لائف گزر گئی، دکھا دی، اور ان کے تقاضوں کے مطابق یہ بھی بتا دیا کہ 40 سال کے تمہارے نزدیک سب سے بہت بڑی عمر ہے، اور زبان پہ تمہیں بڑا عبور ہے. لو زبان بھی دیکھو، جو میرے کلام کی، عمر بھی تمہاری مرضی کی، میرے محبوب کا پیغام سنو. پچھلے 6 مہینے سے جتنے خواب آتے ہیں سرکار ختمی مرتبت کو، وہ سارے میٹیریلائز ہو جاتے ہیں. اب 1 منٹ کے لیے اس سے بغیر کسی نسبت تمثیل کے سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں.
مجھے پتہ چل جائے کہ کل کسی کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، کل صبح میں خواب دیکھوں، کیا میرے لیے وہ جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہیں اس سے پہلے گزارنا آسان ہوگی؟ بہت مشکل ہو جائے. نہیں، وہ میں کہتا ہوتا ہوں نا کہ اگر مجھے پتا چل جائے میں نے 2 گھنٹے بعد مر جانا ہے تو میں ابھی مر جاؤں گا. وہ 2 گھنٹے نہیں گزریں گے، وہ 2 گھنٹے گزریں گے نہیں گزریں گے. جی. سو کتنا مشکل کام اللہ بتا رہے، اصل میں اللہ پریپیئر کر رہا ہے. اس کنٹینر کو جو سرکار ختمی مرتبہ ہمارے سامنے یا دنیا کے سامنے چلتے پھرتے رہے، وہ جسم، اس کو اللہ کے کلام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اس کو وہ لانچنگ پیڈ بنایا جا رہا ہے جس پہ آ کے الٹیمیٹلی چیزیں ٹھہرنی ہیں. اور اس کے بارے میں اللہ کریم کیا فرماتا ہے کہ اگر میرا کلام پہاڑوں پر نازل ہوتا، اگر میں قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. سو کتنا مضبوط دل چاہیے، کتنے نروز چاہیے، کتنا اسٹرانگ باڈی اور سسٹم چاہیے. جی. سو 6 مہینے سے جو خواب دیکھتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. اب اور پچھلے 3 سال سے سرکار غار حرا میں بڑی باقاعدگی سے جاتی ہے، رمضان گزارتے ہی وہاں ہے. اس سال بھی ایسا ہی ہے. یہ 610 عیسوی کا رمضان ہے. صحیح. جو کیلنڈر ہم آج استعمال کر رہے ہیں 2023 جس کی 2023 سال ہے، اس کے 610ویں سال میں اگست کا مہینہ ہے. اور اگر ہم بات کریں قمری مہینوں میں جسے ہم عربی یا اسلامی مہینے بھی کہتے ہیں تو رمضان المبارک ہے. اور رمضان سال ہے 40 فیل. فیل ہاتھی والوں کا جب حملہ کرنے آئے اس سے شمار نیا شروع ہو گیا. عرب میں سالوں کے شمار کا، عرب کا اپنا کیلنڈر کوئی نہیں تھا، وہ کسی اہم واقعے سے چیزوں کو شمار کرنا شروع کر دیتے. حضور کے آباء و اجداد میں کعب کی ڈیتھ سے کیلنڈر شروع ہو گیا. یعنی اگر وہ کہتا ہے 250 کعب تو اس کا مطلب ہے کعب کی ڈیتھ کو 250 سال بعد کا یہ واقعہ ہے. پھر فیل بڑا واقعہ ہوا، تو اب فیل کے بعد ہر چیز فیل سے کاؤنٹ ہونی شروع ہوگی. 10 فیل کا مطلب ہے ہاتھی والے جس سال حملہ کرنے آئے تھے اور اللہ نے انہیں کرش کر دیا تھا، تباہ کر دیا تھا، اس کو 10 سال گزر چکے. تو یہ 40 فیل کی بات ہے. تو سرکار کی پیدائش بھی، ولادت بھی 1 فیل میں ہوئی تھی، پہلے سال میں 55 دن پہلے حملہ کیا تھا. سو 40 ہو گیا. 21 رمضان ہے، پیر کا دن ہے. سرکار ختمی مرتبہ غار حرا میں اپنی وہی عبادت، سوچ و بچار، کائنات پہ غور، اللہ کے نظام پہ، اور جو پچھلے 6 مہینے سے ایکسپیرینس ہو رہے ہیں، لرننگ ہو رہی ہے، جو ایکسپوجر مل رہا ہے، جو اسٹرینتھ مل رہی ہے، اس پہ میڈیٹ کرتے ہیں، سوچتے ہیں اللہ سے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دین حنیف پہ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ، توحید. حضور کے آباء و اجداد سارے ایسے ہی ہیں. 21 رمضان پیر کا دن 10 اگست 610 عیسوی. پیر کے دن کو حضور کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے. سرکار کی ولادت پیر کے دن ہوئی، سرکار پہ پہلی وحی پیر کے دن اتری. حضور نے ہجرت پیر کے دن کی، حضور کا وصال پیر کے دن. سو پیر بڑا امپورٹنٹ ہے. 21 رمضان پیر کا دن جسے آج ہم طاق راتوں میں سے پہلی طاق رات کہیں گے. سرکار ایک آواز سنتے ہیں. اب غار میں اکیلے اور آپ کو ایک آواز ہے، پڑھیے اقرا. اب انسانی نفسیات ہے، اب دائیں بائیں دیکھیں گے کہ یہ کون ہے، میں تو یہاں اکیلا تھا. نہیں، تو آپ کو ایک فرشتہ نظر آیا، انسانی شکل صورت کے قریب قریب. تو آپ فرماتے ہیں ما انا بکاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں یا مجھے پڑھنا نہیں آتا. وہ پھر دوبارہ کہتا، وہ حضور کو گلے لگاتا فرشتہ اور اپنی طرف پش کرتا ہے. جیسے میں آپ گلے ملے، ایک عرصے بعد ملے تو ہم گلے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اپنے ایکسپریس کرنے کے لیے، اپنی محبت، مس کرنا، جوائسنیس، اوور ویلم ہونا ایک عرصے بعد ملنے کے، اور کچھ دیر ہولڈ کیے رکھتے ہیں. جی
وہ جتنے عرصے بعد ملیں گے، جتنا اچھا تعلق ہوگا، یہ ڈیوریشن بالکل ہوگی. جی وہ پھر کہتا ہے تو اقرا پڑھیے. سرکار پھر فرماتے ہیں ما انا بکاری. اور جو عربی نہیں سمجھتے ان کو میرے جیسے فرشتہ کہہ رہے ہیں پڑھیے، اور رسالت میں آپ کہہ رہے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. وہ پھر تیسری دفعہ گلے لگا کے تھوڑی اور محبت میں اپنی طرف اور کھینچتے ہوئے فرشتہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تو پھر سرکار پڑھتے ہیں. اب یہاں دو تین چیزیں آگے چلنے سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہم پہلے بھی ایک سیشن میں بات کر چکے. میں اگر ابھی حسن آپ سے کہوں پڑھیے تو آپ کہیں گے کیا پڑھنا ہے، چونکہ آپ بھی اردو سمجھتے ہیں، میں بھی اردو سمجھتا ہوں. تو سرکار عرب تھے نا، عربی جانتے تھے جی نہیں، اور بڑے فصیح اللسان، جامع الکلام. حضور کی ایک بات میں اتنی دانائی ہے کہ آپ پوری کتاب لکھ سکتے ہیں اور وہ ایک فقرے میں بات مکمل ہوگی. جو آپ اکثر حوالہ دیتے ہیں باتوں کے پیغمبر پیغمبر کی بات باتوں کے پیغمبر ہوا کرتی ہے. تو اگر پیغمبروں کے سردار کی بات ہوگی تو باتوں کے بھی، پیغمبروں کی باتوں کے بھی سردار ہوگی نا ان کی بات. تو اللہ نے یہ کمال دیا. تو وہ کیوں پوچھ رہے ہیں یا جواب میں کہہ رہے ہیں ماں انا بیکاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. میں اس کا مطلب ہے کوئی چیز سامنے تھی جو آفر کی گئی پڑھیے، تو آپ نے کہنا نا میں مجھے پڑھنا نہیں آتا، یا بغیر تمثیل نسبت آپ ہندی کی کوئی عبارت لائیں مجھے یا آپ کو کہیں پڑھیے، تو ہم آپ کیا کہیں گے کہ مجھے ہندی نہیں پڑھنی آتی پڑھنی. ہاں جی خالی پڑھیے پہ تو جواب نہیں بنتا نا کہ نہیں بنتا. میں نہیں پڑھنا جانتا. خالی پڑھیے پہ تو جواب بنتا ہے کیا پڑھنا ہے. اصل میں جبریل امین گرین کلر کے ریشم پہ سنہری رنگ سے لکھی ہوئی آیات لے کے آئے سورہ الگ کی، اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہمیں بچپن میں ہمیں کنفیوژن ہوتی تھی. جی جی مطلب یہ چونکہ اتنی بات کہی جاتی ہے نا کہ پڑھیے، تو رسول اللہ کہتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں. نہیں تو کوئی چیز سامنے تھی تو کہا نا. سو یہ ابن اسحاق بتاتے ہیں جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے تو حضور نے ان کی تلاوت کی. اب یہ پہلی وحی ہے. اس وحی میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی ہے اقرا پڑھیے، اور دوسری ہے قلم، کہ اللہ نے انسان کو سکھایا قلم سے. جتنا زور یا جتنی امپورٹنس اللہ نے دین اسلام میں پڑھنے لکھنے کو دی شاید کسی اور دین کو. سب سے پہلی بات ہی پڑھنے کی نا. اور قلم کا کیا مطلب ہے؟ اسے محفوظ کریں. اچھا اب یہ مجھے بتائیے، جس اللہ کے جس نبی محبوب کائنات کے نبی نبیوں کے نبی وجہ تخلیق کائنات کو سب سے پہلے حکم میں قلم کا حکم دیا جا رہا ہے، لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیا ممکن ہے کہ انہوں نے قرآن محفوظ نہ کیا وہ لکھ کے؟ پہلا حکم ہے. کیا اچھا آپ گمان کر سکتے ہیں کہ رسالت میں آپ اللہ کا حکم نہ مانتے ہو؟ مطلب یہ سوچ بھی گمراہی ہے نا. یہ سوچ بھی اپنا ایمان گوانے والی بات ہے نا. آرگومنٹ سے ایک ہم بات کر رہے ہیں. پہلی بات پڑھنے کی ہو رہی ہے، دوسری بات لکھنے کی ہو رہی ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس پہ ہم جب اس جگہ پہ آئیں گے تو پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے. قرآن کریم کو محفوظ کرتے ہوں گے نا لکھوا کر. بالکل. ہمیں آج سمجھایا جاتا ہے کہ قرآن کریم تو لکھا ہوا موجود ہی نہیں تھا. نہیں تو ہم تحقیق نہیں کرتے، ہمیں جو لوگ بتاتے ہیں ہم سن لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. حسن اگین ہم اس مقام پہ سیرت رسول اللہ کی باتیں کرتے ہوئے پہنچ گئے ہیں جب اللہ کریم نے پہلی وحی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر جبریل کے ذریعے اتاری ہے. 40 سال پریپریشن، مضبوطی، اس درجہ کمال تک
سرکار کی عمر معاملات پہنچ چکے ہیں کہ اللہ نے وحی بھیجی ہے. پہلی وحی کیا آئی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا، پیدا کیا، بنایا، تخلیق کی. اب وہ اس کے بعد جبریل امین اپنا کام کر کے چلے گئے. سرکار کے لیے اللہ کے کلام کی اتنی ہیبت ہے کہ آپ کے لیے کھڑے ہونا مشکل ہے. نہیں، وہ جو جلال ہے نا اللہ کا. اچھا میں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو. بیت اللہ ہم تصویروں میں، ویڈیو میں دیکھتے ہیں نا. اللہ سب کو یہ سعادت دے، جب اب بیت اللہ کے صحن میں، جسے مطاف کہتے ہیں، جہاں طواف کرتے ہیں، سفید پتھروں والا صحن، جی وہاں پہ جا کے اس کی فیلنگ کچھ اور ہے. اس بلیک بلڈنگ کی اور سیمی سرکل کی آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. وہ جو تجلی ہے نا وہاں پہ، میگنیٹک پل ہے جو اس بلڈنگ کی، اللہ کی مہربانی کی، رحمت کی، تجلیات کی، نور کی، وہ سمجھائی نہیں جا سکتی، وہ فیل کی جا سکتی. آپ کو ایک اونچی عمارت آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ڈاٹ نظر آتا ہے ایک بڑے کینوس میں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کس قدر بڑا، کس قدر بلند اور کس قدر اٹریکٹیو ہے. نظر نہیں ہٹتی. یعنی ایک دیوار ہے یا ایک کالا غلاف اس کے اوپر ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کا نہ جی بھر رہا ہے، نہ نظریں تھک رہی ہیں، آپ کا دل کرتا ہے اسے ہی دیکھتے رہو، اور آپ کے دل پہ، روح پہ اتنا سکون آ رہا ہے. سو جو اللہ کا جلال ہے نا، اسے ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے. اچھا وہاں پہ رونا خود ہی نکل جاتا ہے. میں جب اللہ نے مجھے پہلی دفعہ شہادت بخشی تو میں I was too young at that time. I was 21. 35 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو میں سنا ہوا تھا کہ بیت اللہ پہ جا کے بڑی رکت، جیسے میں کہتا ہوں کہ آنسو نکل آتے ہیں. مجھے موقع ملا بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ کو ہاتھ، وہ جو نیچے چھوٹی سی شاد الرحمان ذکر کر رہے تھے، چوکی بنی ہوئی ہے، اس پہ میں نے پاؤں رکھا تو میرا ہاتھ پہنچ گیا. میری ہائٹ کم ہے، ادروائز نہیں پہنچنا تھا. تو میں نے چوکھٹ پہ ہاتھ رکھا تو مجھے کچھ فیل نہیں ہوا. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اپنے آپ سے کہ یار لوگ کہتے ہیں اللہ کا جلال اور رحمتیں، برکتیں بیت اللہ میں کیفیت ہی اور ہوتی ہے، مجھے تو کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا. اتنے میں ایک بابا ہمارے پنجاب کا رہنے والا، کہیں کا پنجابی چونکہ بول رہا تھا تو میں اس لیے پنجاب کا کہہ رہا ہوں. اس نے پنجابی میں ایک بات کہی، کہتا ہے یا اللہ میں نے سارے پیسے خرچ کر کے تیرے گھر آ گیا، جی اتنے بھی میرا کام نہیں بنیا تو میں کتنے جاؤں گا. ویسے اردو میں اگر جو لوگ پنجابی نہیں سمجھ پاتے کہ میں اتنی رقم خرچ کر کے تیرے گھر آ گیا، اگر یہاں بھی میرا کام نہ بنا تو میرے مالک میں کہاں جاؤں گا. مجھے حسن یہ سننے کی دیر تھی، مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا ہوا، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے. اور اگلے 45 منٹ، یہ 45 منٹ رونا مذاق کی بات نہیں ہے. 2 4 5 منٹ میں آنسو ختم ہو جاتے ہیں، بندے کی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتا ہے بندہ. بے شک پھر دوبارہ رونے لگ جائے تھوڑی دیر بعد، بٹ کنٹینیوٹی میں 45 منٹ رونا، اور مجھے ہوش ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا جی. 45 منٹ میں اس چوکھٹ پہ پکڑ کے پتہ نہیں کیا کیا میں نے دعائیں مانگی، جو مجھے یاد ہے وہ ساری پوری ہو چکی ہیں، پوری ہو چکی ہیں، ہوں گی والی بات نہیں کر رہا میں. جتنی دعائیں میں نے اس وقت مانگی، جتنی اس وقت عقل تھی. آپ جب ینگ ہوتے ہیں تو معصوم ہوتے ہیں نا، آپ نے بہت ساری ہیرا پھیریاں کی ہی نہیں ہوتی، بہت ساری ذمہ داریوں اور پرابلم کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ ہے اللہ کے گھر کی کیفیت. تو اللہ کے کلام کی جو ڈائریکٹ اللہ بھیج رہا ہے اس کا جلال کیا ہوگا. سرکار بڑی مشکل سے اٹھے، 620 میٹر اونچی چوٹی، سٹیپ، اس سے اترنا کتنا مشکل ہوگا، اس وقت کتنے مشکل سے اترے ہوں گے. اس کلام الہی کے ساتھ جی ظاہر ہے، لیکن اصل تو اس رب کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے
کہا کہ ہم تو نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جب تک ہم اللہ کو خود نہیں دیکھ لیں گے. سورہ بقرہ. جی 70 لوگ چنیں گے. گئے. اللہ نے اپنی کروڑویں تجلی نہیں. یہ میں بتانے کا مقصد کوئی نمبر لانا نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی مائنیوٹ، کتنی مائلڈ، کتنی معمولی اس کی شان سے تجلی پھینکی. زلزلہ آیا، گرجدار آواز آئی، سارے مر گئے. سارے مر گئے. اللہ کے کلام کو ہضم کرنا، ضبط کرنا، کنٹرول میں رہنا کوئی معمولی بات ہے؟ بڑی مشکل سے آپ اترے. اور جب آپ اتر کے گھر کی طرف چل رہے ہیں تو جدھر دیکھتے ہیں آپ کو وہی فرشتہ نظر آتے ہیں. آپ گھر آتے ہیں تو گھر کی دیوار کو ہاتھ سے پکڑ کے چھوٹے چھوٹے قدم لے کے چل رہے ہیں. جیسے انسان کو ڈر نہیں ہوتا کہ میں شاید گر جاؤں گا. آپ کی طبیعت اگر کسی وقت خراب ہو جائے، کمزوری بہت زیادہ ہو جائے تو آپ کسی چیز کو پکڑ کے چلتے ہیں، یا کوئی گھر والا آپ کا سپورٹ دیتا ہے، میسج دیتی ہے، بہن دیتی ہے، بیٹا بیٹی، والد والدہ، جو بھی قریب کوئی ہو بھائی، وہ آپ کو اس خیال سے کہ آپ کہیں گر نہ جائے. تو حضور اپنے گھر گئے اور دیوار کو پکڑ کے چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے رہے. سیدہ خدیجہ دیکھتی ہیں، دوڑتی ہیں، سرکار کے پاس آتی ہیں اور آ کے ہاتھ پکڑ لیتی ہیں. اب یہ کتنی کیئر اور محبت کی بات ہے کہ آپ ہاتھ پکڑ لیں کہ اچھا آپ گر نہیں سکتے، اب میری اسٹرینتھ، میری فورس ان کے ساتھ ہے، میں نے ہولڈ کیا ہوا ہے. تسلی بھی ہو جاتی ہے کہ میں نے پکڑا ہوا ہے. دور بیٹھے آپ کو ڈر ہوتا ہے. سو سیدہ بڑی محبت سے، بڑی کیئر سے حضور کے ہاتھ پکڑتی ہیں اور لے کے کمرے میں پوچھتی ہیں خیر کیا ہوا؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے. اب وہ سردی اصل میں کیا ہے؟ وہ سردی نہیں ہے، وہ جو اس جلال سے اس کنٹینر پہ ایفیکٹ آیا نا، یہ اس ایفیکٹ کی ٹرمبلنگ ہے جی. اور آپ جا کے لیٹ جاتے ہیں اور سجدہ جب دیکھتی ہیں کہ تھوڑے اسٹیبل ہو گئے ہیں تو پوچھتی ہیں کیا ہوا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ نریٹ کرتے ہیں جی. ابھی وقت ہے ہمارے پاس؟ آج ابھی کتنی دیر ہوگی؟ اچھا اصل جو سیدہ خدیجہ ہے وہ جب بات سنتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرماتے ہیں کہ میں غار میں تھا تو مجھے آواز آئی، میں نے دیکھا فرشتہ تھا اور اس کے گال انسانوں جیسے تھے. تو اس کا مطلب ہے باقی چہرے بولے سے مختلف ہوگا، جو خاص طور پہ گالوں کا ذکر، چیکس کا ذکر سرکار کر رہے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑی مشکل سے اترا اور میں بڑا تھکن محسوس کرتا رہا یہ وحی نازل ہونے کے بعد. اور اس کے بعد گھر آتے ہوئے میں نے جب بھی چہرہ اٹھا کے دیکھا تو مجھے آسمانوں میں وہی فرشتہ نظر آیا، جبریل. تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے رسوا نہ کر دے. اچھا فکر کیا ہے کہ آج تک میرے مالک نے جتنی اچھی زندگی، جتنی اعلیٰ سوچ، معاملات، گفتگو، سچ، اب کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. مالک کی رحمت چاہیے. تو سیدہ پہلے تو فرماتی ہیں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اب یہ 40 سال سرکار کی عمر ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ نوٹ کیجیے. جس دن یہ وحی نازل ہوتی ہے یعنی 21 رمضان المبارک 40 فیل 10 اگست 610، اس دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے اور 3 دن ہے. یہ قمری اعتبار سے، عربی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، اور عیسوی مہینوں کے اعتبار سے جنوری فروری. آپ کی عمر ہے 39 سال 3 مہینے اور 17 دن. صحیح. شادی ہوئی تھی حضور کی 25 سال میں، تو 15 سال گزر چکے ہیں. سو سیدہ کو سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال گزر گئے. آپ ان 15 سالوں میں ہر قسم کا رویہ رسول اللہ کا دیکھ چکے ہیں. وہ ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی اصلیت جاننی ہے نا تو اس کی بیوی سے پوچھو. بیوی وہ کچھ جانتی ہے جو کوئی اور نہیں جانتا، جو کوئی اور نہیں جانتا. اور اب وہی بیوی سرکار کے بارے میں گواہی کیا دے رہی ہے.
یعنی سیدہ خدیجہ رسالت میں آپ کو کیا کہتی ہے، میں وہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ میں نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی ادھر ادھر ہو جائے. سیدہ خدیجہ کہتی ہیں آپ اپنے لیے کوئی خوف محسوس نہ کریں، اللہ کریم آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مالی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کسی پر مصیبت آ جائے تو اس کا ساتھ دیتے ہیں، اپنی روزی ایمانداری سے کماتے ہیں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، یتیموں کو سہارا دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور دھوکہ بازی سے لوگوں کی امانتوں پر قبضہ نہیں کرتے. جس انسان میں یہ خوبیاں ہوں اللہ کریم اسے بے آبرو نہیں کرتا، اللہ کریم اس کی عزت و آبرو کی خود حفاظت کرتا ہے، آپ بالکل نہ گھبرائیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے. ماشاءاللہ. اب ذرا یہاں پہ وہ خوبیاں دیکھیں جو سیدہ گنوا رہی ہے. پہلی بات کیا کہتی ہے؟ آپ رشتہ داروں کو بہترین سلوک کرتے ہیں. اب سکھایا کیا جا رہا ہے؟ بہترین انسان میں خوبیاں کیا ہونی چاہیے اور رسالت مآب میں موجود ہے. رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مالی مدد کرتے ہیں، ا پرسن ان نیڈ جس کے ریسورسز اتنے نہیں ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب ہوٹل تھے، موٹل تھے، گیسٹ ہاؤس تھے، ایئر بی این بی تھے. اس وقت تو یہی تھا کہ اکاموڈیٹ کرے گا تو کرے گا. پھر عرض کرتی ہیں کسی پر مصیبت آ جائے تو اس کا ساتھ دیتے ہیں، اکیلے نہیں چھوڑتے مصیبت میں، اپنی روزی ایمانداری سے کماتے ہیں، حق حلال ایمانداری سے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. ابھی جو ہم ایک دو نشست پہلے بات کر رہے تھے کہ خاندان میں کوئی ہوتا ہے جو بھولے معصوم کو دیکھ کے غلط پرچی بڑھاتا ہے، کتنا غلط ہے. اور اصل میں کیا حکم ہے؟ سیدھا راستہ دکھانا. یتیموں کو سہارا دیتے ہیں، یتیم سپورٹ مانگتا ہے. یہی یتیم در یتیم، آمنہ کے یتیم، در یتیم ہوتا ہے موتی، موتی کو، آمنہ کے یتیم، آمنہ کے لال یتیم پرور بنے. کائنات گواہ ہے اس کی کہ ایک یتیم پرور بنا. میں کہتا ہوتا نا مجھے جو بہت بڑا کمال لگتا ہے نا سرکار کی ذات میں، وہ یتیم کا یتیم پرور ہونا. سچ بولتے ہیں، دھوکہ بازی سے لوگوں کی امانتوں پر قبضہ نہیں کرتے. سو یہ وہ چارٹر دے دیا اور یہ گواہی دے دی بیوی نے 15 سال کی زندگی گزارنے کے بعد کہ آپ میں یہ کمال خوبی ہیں. کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ کو عزت نہ دے؟ یعنی اگر میں آپ عزت چاہتے ہیں نا، اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مالک نے اس دنیا میں ایک محدود مدت کے لیے ہمیں بھیجا اور ہم نے اس کو حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے اچھے برے کا جواب دینا ہے، تو یہ وہ اصول ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. میں ایک بات بار بار کہتا ہوں، ہم عجیب چیزوں میں الجھتے ہیں. کب نبوت ملی، کب نہیں ملی، علم کتنا تھا، علم کتنا نہیں تھا. یہ گواہی کس زمانے کی دے رہی ہے سیدہ؟ سیدہ نے ان 8 چیزوں کو گنوا کر کس بات کی گواہی دی کہ عمر کے کس حصے کی گواہی دی ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے. جی نہیں، ابھی بھی کسی کو شک ہے، ابھی بھی کسی کو مسئلہ ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے جن میں الجھے ہوئے ہیں. ہمارا مسئلہ ہے آپ کے حکم پر عمل کرنا. اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، اس کی ہمیں پریشانی نہیں ہے. میں جھوٹ بولتا ہوں، ٹکا کے بولتا ہوں، اپنے ملازمین کا پرواہ نہیں کرتا. صرف مجھے اپنی فکر ہے میرا گھر سیٹل ہو جائے، میں بہت سکھی ہو جاؤں، میرے پاس یہ بھی جائیداد آ جائے، میرے پاس یہ ایسٹس بھی آ جائے. میں اپنے ہمسائے کس مشکل میں ہیں مجھے کوئی فرق نہیں ہے، میرے رشتہ دار کتنی مصیبت میں ہیں، who cares؟ جو باتیں سمجھا یتیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہیں، میں منافع ٹھیک کما رہا ہوں، ناجائز کما رہا ہوں. ڈالر اوپر جاتا ہے تو میں اگلے دن ہی پرائس اوپر کر دیتا ہوں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا جی، میری امپورٹ ہے. ڈالر سستا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں میری تو پرانی پرچیز ہے. اس وقت نہیں ایفیکٹ آتا، اوپر جاتے ہوئے فوراً آ جاتا ہے. تو ہم تو کوئی کام بھی ٹھیک نہیں کر رہے اور بحث کر رہے ہیں کہ یہ پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا، یہ عمر تھی یا نہیں تھی، یہ اس وقت یہ حالت تھی یا نہیں تھی. واٹ نان سینس.
ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، سرکار کی زندگی کو سمجھنا ہے، ان کے حکم پہ عمل کرنا ہے. سو سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان نبوت سے پہلے، میں بار بار کہتا ہوں، اللہ نے ابھی تو نہیں اعلان کرا دیا نا قرآن کریم میں یہ کہہ کر کہ میری ایک عمر، میرے محبوب ان کو بتائیے کہ میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، ابھی بھی تمہیں خیال ہے. اب سیدہ یہ گواہی دے کے کنسول کر کے، یعنی سیدہ کو یہ عزت اور کمال حاصل ہے کہ جب سرکار اعلان نبوت کے بعد، ابھی تو وہ مرلہ نہیں آیا نا، جب پبلکلی آپ نے اعلان کیا، لوگوں نے مخالفت شروع کر دی، ٹونٹ شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے نیا حکم نہیں آیا، کدھر گیا تمہارا رب. وہ اچھا جی، وہ تانے مارتے تھے ہندا، بالکل ہندا نہیں، سوری، ام جمیل، ابو لہب کی بیوی، بالکل ساتھ چلی مٹھائی تھی، نیکسٹ ڈور نیبر تھے. وہ تانے کیا مارا کرتی تھی، کدھر گیا تمہارا شیطان، بڑے دنوں سے آیا نہیں. یعنی اتنی ٹونٹنگ سچویشن، اور اس میں کنسول کون کرتا ہے. اب عزت کا کمال دیکھیں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، انبیاء کے سردار، اللہ کے محبوب، جب ان لوگوں کے تانے، بری باتیں، ٹونٹس، برا رویہ سن کے گھر آتے ہیں تو سیدہ کنسول کرتی ہے. نہیں اللہ نے کتنا اعلیٰ ساتھی دیا ہوا. سر اس میں یہ میسج بھی مل رہا ہے امت کو کہ لائف پارٹنر کی کانسولیشن کی اہمیت، اور جو اب کے آتے ہیں مسائل. سر یہ ہم نے نا ہمارے کلچر میں، چونکہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ بہت اچھا گزارا نا، تو بڑا انفلوئنس ہم نے، انہوں نے بھی ہم سے انفلوئنس لیا ہوگا. جو ہم نے انفلوئنس لیا نا، اس میں ہم نے بیوی کی حیثیت بالکل زیرو کر دی. ہم سمجھتے ہیں بیوی کھانا بنانے کے لیے آئی ہے، بیوی میرے کپڑے استری کرنے کے لیے آئی ہے، بیوی میرے گندے برتن اٹھانے کے لیے آئی ہے، میرے گندے کپڑے دھونے کے لیے آئی ہے، اس کا کام ہے گھر کی صفائی ستھرائی رکھنا اور میرے حکم پہ چلنا. اب میں جب لیٹ گیا ہوں تو اس کو آنا چاہیے اور میری ٹانگیں دبانی چاہیے. جب میں سو جاؤں تو اس کو اف تک نہیں کرنی چاہیے. میں جب چاہوں اسے اٹھا کے رات میں کہوں منو بھوک لگی ہے، میں چاہ پینی ہے. نہ اس کی زندگی کی کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی بات ہے. اللہ نے لائف پارٹنر ایسے نہیں بھیجے ہوئے. میں بات کرتا ہوتا ہوں نا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایات ذرا زیادہ ملتی ہیں، چونکہ یہ اعلان نبوت کے بعد کا انہوں نے نکاح میں آئی ہیں ہجرت سے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، اور ہجرت کے 2 سال بعد رخصتی ہوئی. اس وقت لوگوں کو اللہ کے نبی اور آپ کی مقام کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، شروع کے زمانے میں تو لوگوں کو نہیں اندازہ تھا کہ اعلان نبوت ہونا ہے. تو زیادہ چیزیں ریکارڈ ملتی ہیں آپ کو مدینہ کی زندگی کے. جی تو ناراض ہوا کرتے تھے اور سرکار منایا کرتے تھے. اور صرف سیدہ عائشہ ہی نہیں، حضور کی باقی ازواج بھی. دیکھیں یہ ریلیشن ہی اور ہے، میاں بیوی کا ریلیشن. میں اپنے والد والدہ کا ریلیشن میں نہیں ڈیسائیڈ کروں گا. میرے لیے والد کی عزت بھی کرنی ہے، والدہ کی عزت بھی کرنی ہے، نہیں خدمت کرنی ہے. ان کے آپس کا ریلیشن اور چیز ہے، مجھے ان کو ویسے ہی دیکھنا ہے. امہات المومنین اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن شپ میاں بیوی کے ریلیشن میں دیکھنے کی ضرورت ہے. حجرہ چھوٹا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ کا، تو جب آپ لیٹتی تھی رات کو اور سرکار عبادت کیا کرتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، تو سیدہ کی ٹانگیں، سونے کے لیے آپ نے ٹانگیں پھیلائی ہوتی ہیں، کھولی ہوتی ہیں، تو حضور نے سجدہ کرنا ہوتا تھا نا تو ٹچ کرتے تھے، سیدہ ٹانگیں کھینچ لیتی تھی. جب آپ پھر قیام کرتے تھے یا تشہد میں بیٹھتے تھے تو پھر ریلیکس کرنے کے لیے، تھکن دور کرنے کے لیے اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیتے تھے. آج کو بیوی کر کے دکھا دیں، اگلے دن جاؤ سے ڈیورس ہو گئی ہوگی یا ایک پنچایت ہوگی کہ اس کو تمیز نہیں.
میں بیٹھا ہوں، میں کھڑا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اس نے آگے ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہیں. ہم نے تو ہر وہ حسن، جیسے میں نے ایک سیشن پہلے کہا تھا نا، جی. اشفاق صاحب کہتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ہماری خوبی یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور ہماری برائی یہ ہے کہ ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے. بالکل اسی طرح ہم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ نہیں کرتے، جن چیزوں سے روکا نہیں رکتے. ہم کیوں خواہ ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور روح اقبال سے معزز کے ساتھ، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی تو واپس اپنی بیسک بات پہ آئیں. تو سیدہ کنسول کرتی ہیں، کتنے حوصلے والی ہوں گی، کتنے وین والی ہوں گی، کتنی محبت کرتی ہوں گی، رسالت میں آپ کو کتنا جانتی ہوں گی. جی وہ جو نبض شناس نبوت کہیے حضور کی وائفز کو، تو اچھا اللہ نے چن کے بھیجے ہے نا. میں یہ بات بار بار کرتا ہوں کہ اس زمانے میں ہر چیز اللہ نے چن کے بھیجی. نہ بکری عام بکری تھی جو اس زمانے میں پھر رہی تھی، آ کے حضور کا ماتھے کا بوسہ لیتی اور چلی جاتی ہے. نہ کوئی اونٹ عام اونٹ تھا، نہ کوئی درخت اس علاقے میں اگا ہوا جس کے نیچے سرکار نے جا کے آرام کیا ہو یا جس کا پھل کھایا ہو کوئی عام درخت تھا. نہ ساتھی، نہ رشتہ دار، نہ بہن بھائی عزیز، نہ دوست، نہ دشمن. سارے چنے ہوئے دشمن بھی چنے ہوئے. ایسے دشمن نہیں دنیا کو ملے. نہیں تو کیسے ممکن ہے حضور کی ازواج چنی ہوئی نہ ہو؟ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا جتنا عرصہ رسالت میں آپ کے نکاح میں رہی، حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا. یہ ان کی عظمت کے لیے کیا چھوٹا سا معاملہ ہے؟ 25 سال، اور یہ بھرپور جوانی ہے. جی یہ بھرپور جوانی کا دور ہے. سو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا پورا حصہ دیتی ہیں، پوری سپورٹ دیتی ہیں ان فرائض جو کام سرکار کے ذمے ہیں، بطور نبی، بطور نبوت، ہر طرح سے سپورٹ دیتی ہیں. اور سب سے بڑی سپورٹ کیا دیتی ہیں؟ کنسول کرتی ہیں. اچھا اس زمانے میں ایک عیسائی عالم ہے، مکہ میں رہتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہوئے ہیں، کچھ 100 سال کے قریب عمر ہے، اور بائبل پہ بڑا عبور ہے. اور انہوں نے بائبل کا عربی زبان میں ترجمہ بھی کیا عرب کے لوگوں کے لیے. نیک بھی بہت ہے، عالم بھی بڑے ہیں، اور سیدہ خدیجہ کے کزن ہیں، ورقہ بن نوفل، بنی اسد سے، سیدہ بھی بنی اسد سے. تو ان کو یہ خیال آتا ہے کہ اچھا یہ جو سچویشن ہے اس کو ورقہ بن نوفل سے جا کے کنسلٹ کرتے ہیں. زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہے. ایک دوسری روایت یہ ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب کو حضور کے گھر میں رہتے ہیں، بھیجتی ہیں کہ ورقہ بن نوفل کو بلا کے لائیے. نہیں اور وہ چونکہ نابینا ہے تو علی ابن ابی طالب ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آتے ہیں سرکار کے گھر. جی ورقہ بن نوفل کو ساری بات سناتے ہیں، اور بلکہ کہتی ہیں کہ بھائی جان عمر میں بڑے ہیں، سیدہ کی عمر اس وقت 60 سال کے قریب ہے، نہیں 50، 40 اور 15، 55 سال ہے جس وقت یہ واقعہ ہے. اور ورقہ بن نوفل کی عمر 100 سال کے قریب ہے. بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیے، چونکہ یہ عمر میں اپنے خاندان کے اعتبار سے قصی بن کلاب سے چلے تو اس جنریشن میں ہے جو جناب عبداللہ کی جنریشن تھی، جناب ابی طالب کی جنریشن تھی. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے رسالت مآب بھتیجے لگتے ہیں. تو بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا واقعہ نریٹ کرتے ہیں ورقہ بن نوفل کو. تو یہ سنتے ہی ورقہ بن نوفل سرکار کا ماتھا چومتے ہیں اور کہتے ہیں محمد تم اس امت کے نبی ہو. میں پہلے ہی جانتا ہوں کہ آخری نبی کے آنے کا زمانہ بہت قریب ہے. جی تم نے جتنی باتیں بتائی ہیں یہ وہی فرشتہ ہے، ناموس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، جو
عبرانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے. یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اللہ کی آیات لے کر آیا کرتا تھا. اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہیں جھوٹا کہیں گے، تمہیں تنگ کریں گے اور تمہیں تمہارے شہر سے نکال دیں گے. کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور تمہارا ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں پوچھتے ہیں کہ آپ میری قوم مجھے میرے شہر سے نکال دے گی. اب ذرا دیکھیے، ڈارلنگ آف مکہ، آئیڈیل ریلیشن شپ، لوگوں سے عزت کے انتہا پہ، لوگوں کی قدر کی کوئی حد نہیں ہے، اور ان کو کہا کیا جا رہا ہے کہ لوگ یہاں سے نکال دیں گے. کمپریہینڈ کرنا ہی ممکن نہیں ہے کہ میں تو اتنا ویل کنیکٹڈ ہوں، ویل ایکسیپٹڈ ہوں، لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں مجھے نکال دیں گے. تو ورقہ بن نوفل پھر کہتے ہیں بھتیجے، ایسا پیغام جو بھی لے کر آیا، یعنی جو بھی نبی آیا، آسان لفظوں میں انداز بیان ہے ان کا، اس کے شہر، اس کے قوم والوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. کاش میں جوان ہوتا اور آپ کی مدد کرتا. سرکار ختم مرتبت کو ورقہ بن نوفل کی بات سن کے بڑی تسلی ہوئی، سیدہ کو ہوئی، اور دونوں گھر تشریف لے آئے. اور اگر دوسری روایت ٹھیک ہے تو علی ابن ابی طالب ورقہ بن نوفل کو ان کے گھر چھوڑنے چلے گئے. ورقہ بن نوفل اس واقعے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے. یہ 10 اگست 610 میں پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اور 610 میں ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے ورقہ بن نوفل کی. اسی ایپیسوڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک سوال سر ہمیں موصول ہوا تھا، کہ وہ سوال ہی آیا تھا ویور کا کہ اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو کیا ورقہ بن نوفل دوسرا شخص تھا ایمان لانے والا بی بی صاحبہ کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو مشکور ہیں سوال پوچھنے والے کے. جی. یہ سیکھنے سکھانے کا، گفتگو کا، رسول اللہ کی باتیں ہم اسے نام دیتے ہیں. جی. رسول اللہ کی باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے تک وہ باتیں پہنچائیں جو سرکار کے متعلق ہے، جو آپ نے حکم دی، جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. تو جب کوئی سوال پوچھتے ہیں نا تو بہت سی چیزیں اور کھل کے سامنے آتی ہیں. جی. ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، سننے والے کو، دیکھنے والوں کو بھی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ایک دن کہا کہ میں نے خواب میں ورقہ بن نوفل کو جنت کے باغوں میں دیکھا ہے. سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ بنت خویلد ام المومنین سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول، ورقہ بن نوفل آپ پر ایمان لے آئے تھے، ابھی آپ نے اعلانیہ تبلیغ شروع نہیں کی تھی. سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ورقہ بن نوفل کو سفید لباس میں دیکھا، اور یہ جہنمیوں کا لباس نہیں ہے. اچھا، یہ نہیں کا صیغہ سمجھنا عربی زبان کے لیے ضروری ہے. جی. ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور اللہ تم سے غافل نہیں ہے، اور اللہ سے کچھ نہیں چھپا. وہ یہ عربی زبان کا انداز تکلم ہے، زور دینے کا انداز ہے، کسی چیز کی امپورٹنس بتانے کا انداز ہے. ہم اردو میں ایسا بہت کم استعمال کرتے ہیں. انگلش میں بھی بہت دفعہ آپ سنتے ہیں ناٹ بیڈ، کسی چیز کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں ناٹ بیڈ. اردو میں کہتے ہیں یار یہ بڑی نامناسب سی بات ہے. سو زبان کا اسلوب اور مزاج سمجھنا ضروری ہے. تو سرکار کا یہ فرمانا کہ جہنمیوں کا لباس نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جنتی. ورقہ بن نوفل اور ورقہ بن نوفل جیسے بہت سے اور لوگ جو سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، اعلان نبوت کا انتظار کرتے رہے، کامیاب لوگ تھے. میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں، وہ یہودی جو مدینہ منورہ میں سرکار کے انتظار میں، ہجرت کے انتظار میں بسے زندہ رہے، آپ کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے. قرآن کریمہ میں
بتاتے ہیں کہ جب ان کے پاس مشکل وقت ان پہ پڑتا تھا تو وہ تورات کی وہ عبارات جہاں پہ حضور کا ذکر تھا اس پہ انگلی ہاتھ رکھ کے اللہ سے وسیلے سے دعا مانگا کرتے کہ اللہ اس نبی کے وسیلے سے جو آخری نبی ہے، امی ہے، ہمیں کامیابی، فتح، جو بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے دعا مانگا کرتے تھے. وہ خوش قسمت ہے جو سرکار کے مدینہ منورہ جلوہ افروز ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے. وہ یہودی خوش قسمت ہے کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد سرکار کا انتظار تھا. بدقسمت رہے وہ جو انتظار تو کرتے رہے، بٹ جب سرکار مدینہ منورہ آ گئے تو ایمان لانے کی بجائے حسد کرنے لگے. تو ایسے وہ تمام لوگ، وہ طبہ بادشاہ جو 1000 سال پہلے مدینہ منورہ آتا ہے یثرب، اسے بتایا جاتا ہے کہ آخری نبی ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، تو 1 سال انتظار، 1 مہینہ 1 سال انتظار کرتا ہے کہ اگر وہ نبی تشریف لے آئے تو میں ایمان لے آؤں. اور چاہتے ہوئے ایک رکا لکھ کے، خط لکھ کے رسالت میں آپ کے نام کہ میں آپ پر ایمان لے آیا، میں اس پہ ایمان لے آیا جو احکام، جو کتاب اللہ نے آپ پر نازل کی، مجھے اپنے امتیوں میں شامل کر لیجیے اور قیامت کے دن میری شفاعت کیجیے گا، اللہ کے حضور میری سفارش کیجیے گا. اور وہ خط ایک سب سے بڑے عالم کو دے کے نسل در نسل نصیحت کر کے، اور وہ رسالت میں آپ تک پہنچا، وہ خط رسالت میں آپ تک پہنچا. اب اگین جب مدینہ منورہ جائیں گے تو ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو یہ سارے لوگ ایسے خوش قسمت تھے. برقہ بن نوفل، چونکہ سرکار نے ابھی، اللہ نے حضور کو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہی نہیں دیا تھا اعلانیہ نبوت کا، تو اس سے پہلے چلے گئے. اچھا کلیئر ہو گیا. اگر تو رسالت مآب نے اس وقت نبوت کا اعلان، دعوت دینی شروع کر دی ہوتی ایمان لانے کی، اور صورتحال ہوتی ہے تو مختلف ہوتی کہ وہ ایمان لائے نہیں لائے. نہیں، یہ ایک بات ہے. ابھی تو سرکار نے اعلان نبوت پبلکلی نہیں کیا، لوگوں کے ایمان لانے کی دعوت بھی نہیں دی. ٹھیک ہے. تو اس وقت ورقہ بن نوفل کا یہ کہنا کہ آپ اس امت کے نبی، یہ کہنا کہ اگر میں زندہ ہوا تو آپ کی مدد کروں گا، جی اگر میں جوان ہوتا تو آپ کی مدد کے لیے بڑے شوق سے ہیلپ آؤٹ کرتا. تو وہ سچویشن. ایک تیسری ڈائمینشن بھی ہے، ہم لوگوں کے ایمان کی فکر میں کیوں رہتے ہیں. میں اس سوال سے ہٹ کے بات کروں. ہمیں پریشانی ہے کہ فلانے کا کیا ایمان تھا، اور فلانا ایمان پہ گیا کہ نہیں گیا. ہمارے محسن ہے یار. اگر کسی نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، اگر کسی نے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، مشکل وقت میں ساتھ دیا، تو اس کا احسان مانے نا. ہم اسے کافر ڈکلیئر کرنے سے نہیں باز آ رہے، جو کہ میرا ڈومین نہیں ہے. میرے مالک نے اختیار مجھے نہیں دیا. ہم پہلے بھی اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. پلیز اس خیال سے ہمیں، ہاں اگر ہم شوق سے بات کر رہے ہیں تو ایک اور معاملہ ہے. تو ورقہ بن نوفل نے ڈکلیئر کر دیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے آئے. اس کے بعد اب رسالت مآب کو جب وہ اللہ کا حکم، جلال، کلام جذب کر لیا، جاب کر لیا، سیٹل ہو گئے، تو خواہش ہونے لگی کہ دوبارہ اللہ مجھ سے کب بات کرے گا، اللہ دوبارہ پیغام کب بھیجے گا. اب انتظار میں ہے، اور محبت، شوق، اور وہی نہیں آئی. یہ جو پیریڈ ہے اس کو فترۃ الوحی، ایبسنس آف وحی. اگر میں فترۃ الوحی پروناؤنس کرنے میں کچھ غلط کر رہا ہوں زیر زبر کی تو معافی چاہتا ہوں. میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عربی زبان پہ مجھے عبور نہیں. یہ وہ ڈسکنٹینیوشن آف وحی یا ایبسنس آف وحی کے پیریڈ کو فترۃ الوحی کہتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ 3 دن، کچھ کہتے ہیں 1 مہینہ، کچھ کہتے ہیں 1 سال. اچھا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں 40 دن. میری اپنی سمجھ اور تحقیق بھی 40-45 دن کے اندر سمجھ آتی بات. 21 رمضان کو پہلی وحی آئی ہے، تو اس کے بعد دوسری وحی 10 ذی الحج کو آئی ہے، 10 ذیقعت کو آئی ہے. 10 ذیقعت کو یعنی 8 دن گزرے اپنا رمضان کے، مہینہ گزرا ہے شوال کا، اور 10 دن آگے. تو یہ 48-50 بنتے ہیں. وہی میں نے کہا نا، جو 40-50 والا فگر ہے وہ زیادہ اپیل کرتا ہے مجھے.
یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران شوق میں انتظار بھی کرتے تھے اور دیکھا بھی کرتے تھے. اچھا یہاں پہ پھر وہی میں جو کہتا ہوں نا نقص ایڈ کیا جاتا ہے, نقص ڈھونڈنے پہ ملتا نہیں تو خود سے بنا کے گاڑ کے چیزیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مایوس ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مایوس. اتنے مایوس ہو گئے کہ وہ پہاڑ پہ چڑھے اور خودکشی کرنے لگے. یار اگر اللہ کے محبوب انبیاء کے سردار جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے, اللہ سے مایوس ہو کے خودکشی کرنے لگیں گے جی, تو کیا یہ مزاج نبوت, مزاج ہدایت, مزاج رسالت کے مطابق ہے؟ ہاں, اس شوق سے اللہ سے دعا کرنی, اس شوق سے انتظار کرنا تو سمجھ آتا ہے بات. اس بات پہ کہ اب دوبارہ وہی نہیں آئی تو میں خودکشی کر لوں, میری سمجھ سے تو بالکل ہی باہر ہے, اور ان پہ ڈسکشن بھی بہت مناسب نہیں ہے. میں سیرت پوڈ کاسٹ میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں ایز اے ٹیم کہ ہم اگر کوئی غلط بات پھیلائی گئی ہے یا غلط بات سننے کو ملتی ہے تو اس کی کلیریفیکیشن دیتے جائیں کہ یہ کتنی بات ٹھیک یا اوتھینٹک ہے, کتنی نہیں ہے. تو یہ جو میں کہتا ہوں نا نقص ڈھونڈے نہیں ملے تو ایڈ کیے جاتے ہیں باتیں بنا کے, یہ ان میں سے ایک بات ہے. آپ کو پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی نہیں, میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ نے تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. تو سرکار ختمی مرتبہ ایک دفعہ پھر فرشتہ آتا ہے جی, اور سرکار دیکھتے ہیں تو آسمان میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, اور جدھر دیکھتے ہیں ادھر نظر آتا ہے, اور وہ فرشتہ کہتا ہے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں. ونس اگین اللہ کا پیغام کیا ہے, عہدہ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. پہلے نبوت تھی, اب رسالت مل رہی ہے. اب نبوت اور رسالت میں فرق کیا ہے؟ ہمارے کچھ دیکھنے والے جو ابتدائی عمر میں ینگ عمر میں ہیں, نبی ہیں اللہ کے ہدایت یافتہ بندے, اللہ کے چنے ہوئے بندے جن پہ اللہ اپنی وحی کرتا ہے اور وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں. کوئی اپنی عبادت کر کے نبی نہیں بن سکتا, کتنے ہی نفل پڑھے, کتنی نیکیاں کرے, صبح و شام غرق رہے اللہ کی یاد میں, سجدے میں گرا رہے, اللہ کو راضی, ہر اچھا کام کرے, اس سے ریز کرتے کرتے نبی نہیں بن سکتا. نبی اللہ نے چنے ہوئے, ڈکلیئر کیے ہوئے, ڈے ون سے ڈکلیئرڈ ہے. نمبر 1. نمبر 2, ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے. ان سے اگلا عہدہ, بڑا عہدہ ہے رسالت کا, رسول. رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ رسول نئی شریعت لے کے آتا ہے, صحیح, نیا لا لے کے آتا ہے, نیا دین یا دین میں تبدیلی, یا مکمل نیا دین یا اسی دین کی ریفائنمنٹ. کچھ احکام اللہ نے بدلے, کچھ لوگوں نے پچھلے دین میں خرابی کر دی تھی تو اللہ نے ان کو دوبارہ سے فلٹر آؤٹ کیا. سو رسول وہ ہے جو نئی شریعت لے کر آئے یا شریعت میں تبدیلی لے کر آئے, اور نبی وہ ہے جو اللہ کا حکم لے کے آئے, ہدایت لے کے آئے, جو دین چل رہا ہے اسی کو لے کے چلے. تو ختمی مرتبہ جناب رسالت مآب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی بھی ہیں اور اللہ کے آخری رسول بھی ہیں. آپ پہ نبوت بھی ختم ہو گئی, رسالت بھی ختم ہو گئی. آپ کا فرمان ہے مسند احمد میں کہ 1,24,000 کے قریب اللہ نے نبی بھیجے اور 315 رسول بھیجے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ 5 اولو العزم رسول ہیں اور سرکار امام الانبیاء ہیں. سیرت پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے, اور ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا. تو اجاز بھائی اس حوالے سے سوال تھا کہ وحی کی اقسام کے حوالے سے بھی کچھ ہمیں ملتا ہے کہ؟ جی, بڑا اچھا سوال ہے. جی, اللہ کریم جب اپنے نبیوں پر وحی بھیجتا رہا, چونکہ اب تو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا, وحی کا سلسلہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دنیا سے واپس تشریف لے جانے تھے ختم ہو گیا. اب وحی نہیں ہے نبوت والی, رسالت والی.
ویسے تو اللہ کریم یہ کہتا ہے لفظ وہی استعمال کرتے ہوئے کہ میں شہد کی مکھی کو وہی کرتا ہوں جب وہ شہد بنا رہی ہوتی ہے، بٹ جس وہی کی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ کا حکم، ہدایت، دین، اس کی وہ سلسلہ بند ہو گیا، اب کسی پہ نہیں۔ وہی کا سب سے پہلا جو طریقہ ہوا کرتا تھا وہ سچے خواب۔ سرکار ختمی مرتبہ 6 مہینے پہلے اپنی جی اعلان نبوت سے آپ کو خواب آیا کرتے تھے جو اگلے دنوں میں سچ اور پریکٹیکل میٹیریلائز ہوتے نظر آتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کریم دل میں خیال ڈال دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنا رزق کھا نہ لے، تو اس لیے پاک صاف رزق ڈھونڈا کرو۔ یعنی رزق کا تعلق موت سے، زندگی سے ہے۔ ہم جو اکٹھا کرنے کے چکر میں ہیرا پھیری غلط صحیح اپنی موت کو جلدی بلا رہے ہیں۔ جب تک میں نے اپنا رزق نہیں کھا لینا تو حلال طریقے سے کھاؤں نا، پاک صاف کھاؤں نا بے شک، جی، تاکہ میرے معاملات اچھے رہیں۔ جی تیسرے، اللہ کریم فرشتے کو بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے کی صورت میں آتا ہے، رسالت مآب پہ آتے رہے، جبریل اسی روپ میں بھی آتے رہے۔ پھر وہی کی ایک صورت یہ ہوتی رہی کہ انسانی روپ میں فرشتہ آتا ہے جی۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، دیا کلبی، دیا بن خلیفہ کلبی، دال زیر ہے اس کے نیچے، ہے حلوے والی، یہ ہے دیا بن خلیفہ کلبی، بنی کلب سے تعلق تھا تو اس لیے کلبی، کاف ڈنڈے والا، گھوڑے کے ساتھ کھڑے اور رسالت مآب سے باتیں کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ سرکار سے کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی آپ دیا کلبی آئے ہوئے تھے اور آپ سے باتیں کر رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں وہ دیا کلبی نہیں تھے، وہ جبریل تھے۔ اچھا، وہ کسی صحابی انسان کا روپ دھار کے آ جاتے دیا تھے۔ کلبی کی شکل صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، اچھا، اور بہت خوبصورت تھی۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کو ہرقل شام کے فرمانروا یا بادشاہ کے پاس حضور نے خط دے کر جسے بھیجا تھا، وہ دیا کلبی ہی تھے، جو کہتے ہیں کہ میں نے تصویر دیکھی ہینڈ ڈرون، تو انہوں نے پوچھا کون ہے، میں نے کہا رسالت مآب ہے۔ میں نے پوچھا تمہارے پاس یہ تصویر کیسے آئی، تو انہوں نے کہا الہامی کتابوں میں، اور ہمارے علماء جو ہمارے بزرگ انبیاء جو گزرے وہ جو نشانیاں بتاتے ہیں ہم نے ان کو کمپائل کر کے یہ ڈرا کی ہوئی، تو دیا کلبی کی شکل میں بھی آتے رہے۔ پھر ایک طریقہ یہ ہوا کہ جبریل اپنی اصل شکل میں آئے۔ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آئے، جیسے غار ہرا میں اپنی اصل جس میں آئے ہوں گے۔ جی جی، اور اس کے بعد بھی ایسے یہ جو جبریل کا اصلی شکل میں آنا ہے نا، یہ ہر نبی پہ نہیں ہوا۔ اچھا، یعنی یہ بڑی ہی اعلیٰ لیول ہے وحی کا کہ جبریل امین اپنی اصل شکل صورت میں آئے۔ ٹھیک، اس کے بعد کیا ہوتا رہا، پھر وہی جب آیا کرتی تھی نا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پسینہ، سردیوں میں بھی پسینہ موتیوں کی طرح چمکا کرتا تھا، اور سردی کی کیفیت ہوتی تھی، اور اگر ممکن ہوتا تو حضور لیٹ جایا کرتے تھے۔ جی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی نا تو آپ کے جسم اطہر پہ، چہرے پہ، جسم پہ پسینہ آتا تھا، آپ کوشش کرتے تھے لیٹ جاؤ۔ اگر اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے تو اونٹنی اس بوجھ سے، اللہ کے کلام کے بوجھ سے بیٹھ جایا کرتی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ سنیے کہ قصوہ واحد اونٹنی ہے جس پہ اللہ نے وحی نازل کی، یعنی اونٹنی پہ نہیں کی، سرکار سوار تھے قصوہ اونٹنی پہ اور وحی نازل کی، سو یہ عزت اس اونٹنی کو بھی حاصل ہوئی۔ پھر میں واپس آتا ہوں، یہ عام اونٹنی نہیں ہے، جیسے آپ نے پچھلی کچھ ایپیسوڈ میں تھا کہ ہر شے خاص تھی اس زمانے میں، چنے ہوئے تھے۔ یہ اونٹنی اونٹنیوں کے سردار تھی، بڑے بڑے عہدے کی اونٹنی تھی جی۔
سب سے مشکل صورت ہوتی تھی کہ ایسے لگتا ہے جیسے گھنٹیوں کی آواز ہو یا مکھیوں کے سرسراہٹ بن بنانے کی آواز ہو، اور وہ سب سے مشکل ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ والی وحی، جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھائی پہ سرکار کا گھٹنا تھا اور وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، وہ اسی قسم کی وحی تھی جس میں زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا میری تھائی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، یہ سب سے مضبوط اور بڑی ہڈی ہمارے جسم میں یہی ہوتی ہے۔ تو یہ وحی کا ایک اور طریقہ تھا۔ ایک طریقہ وحی کا یہ تھا کہ اللہ کریم اپنے نبی سے بات کرے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے کی، اور انبیاء سے قرآن کہتا ہے اور انبیاء سے بھی کی، ان کا نام تو نہیں ملتا لیکن کی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کی۔ معراج میں جب نماز کی فرضیت کی بات آئی تو اللہ کریم نے کلام کیا سرکار ختمی مرتبت سے، اور سب سے اعلیٰ لیول ہے وحی کا کہ اللہ اپنا دیدار بھی کرے اور کلام بھی کرے۔ یہ بھی معراج پہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی یہ اعزاز حاصل ہوا، یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہوا کہ اللہ کریم نے اپنا دیدار بغیر کسی پردے کے کرایا ہو اور کلام کیا ہو۔ معراج پہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نہیں، انہوں نے تو 2 دفعہ دیکھا، اور شوق سے بے حجاب بنا دیکھا، کوئی پردہ نہیں تھا، اور نظر شوق سے محبت سے اللہ کریم کو دیکھا۔ تو یہ وہی جس طرح اور جس لیول کے اعتبار سے نازل ہوتی رہی، یہ وہ ہم نے ڈسکس کر لیے۔ ایک اور بات اس میں امپورٹنٹ یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ہماری اولاد میں سے ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، انہیں تیری آیتیں تلاوت کر کے سنائے، انہیں پاک صاف کرے اور تیرے کلام میں ظاہر اور چھپے ہوئے علم لوگوں کو سمجھائے۔ کیا تمہارے اللہ میرے اللہ تیرے کلام میں موجود چھپے ہوئے اور ظاہری علم سمجھائے؟ ہم کہتے ہیں امی، کیا جن معنوں میں امی کہا جاتا ہے معاذ اللہ علم نہیں تھا تو وہ ظاہری اور چھپے ہوئے علم بتائیں گے اللہ کے کلام سے؟ بھائی دوبارہ، امی کا مطلب ہے a person who does not know how to read or write. Does not mean one does not have knowledge اور علم اور کمال، uneducated نہیں تھے۔ میں نے ہندی کی اپنے کلچر کے اعتبار سے مثال دی، ہم ہندی سمجھ لیتے ہیں بالکل جی۔ یہ جو ہمارے پنجاب کے دوسری طرف ایسٹ پنجاب ہے انڈیا میں، وہاں پہ سکھ رہتے ہیں پنجابی، وہ پنجابی کہلاتے ہیں، ہم انہیں سکھ کہتے ہیں، وہ پنجابی بولتے ہیں، ہمیں پوری طرح سمجھ آتی ہے، بٹ وہ لکھتے ہیں گرمکھی میں، ہم شاہ مکھی میں لکھتے ہیں، عربی کی طرح لکھتے ہیں پنجابی کو بھی۔ اب ہمیں پنجابی ساری سمجھ آ رہی ہے، وہ گرمکھی میں ہمیں دے دے پنجابی پڑھنے کو، تو نہ میں گرمکھی میں لکھ سکتا ہوں نہ پڑھ سکتا ہوں، پنجابی پہ مجھے عبور ہے، پوری طرح سمجھتا ہوں، تو میں امی ہوں ٹو ریڈ دیٹ لینگویج ڈز ناٹ مین کہ میرے پاس علم نہیں ہے، نہیں۔ تو یہ وضاحت میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ سو جہاں سے بات ہماری چلی تھی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کریم کا اگلا پیغام کب آئے گا۔ جی، میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا جب لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کر رہے تھے کہ وہ جو گیپ ہے تو اس میں محبت والے تو یہ اس کو ایسے تعبیر دیتے ہیں یا دیں گے کہ ایک محب محبوب کے کلام کا انتظار میں ہے کہ کب میرے محبوب دوبارہ جو ہے وہ۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے۔ دیکھیں وہ جو محبوب سے دوری ہوتی ہے نا، جی، مجھ کو معلوم نہ تھی ہجر کی یہ رمز کہ تو، مجھ کو معلوم نہ تھی ہجر کی یہ رمز کہ تو، جب میرے پاس نہ ہوگا تو ہر سو ہوگا۔ جی سمجھ آئیے بات؟ بے شک بے شک۔ محب محبوب یہ ہر وقت پاس پاس رہنا چاہتے ہیں، نظروں کے سامنے رہنا چاہتے ہیں، اور جب نہیں ہوتے نا تو سارا دھیان خیال اسی کی طرف ہوتا ہے، اسی کی طرف ہوتا ہے۔ انسان چاہتا کیا ہے؟ جی، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا
جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. نہیں تو اس کا مطلب میں تم میں کھو جاتا ہوں نا. جب کوئی اور میرے پاس نہیں ہوتا تو میں تم میں کھو جاتا ہوں. یہ میر تقی میر کا شعر تھا؟ نہیں سر، استاد دامن کا. اچھا. بڑا خوبصورت شعر ہے. اور اس پہ میر تقی میر نے کہا تھا کہ میرا سارا دیوان لے لے اور یہ ایک شعر دے دیں. بالکل بالکل. اچھا خاصا بیٹھا بیٹھا گم ہو جاتا ہوں. اچھا خاصا بیٹھا بیٹھا گم ہو جاتا ہوں. اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں. امجد اسلام امجد. یہ محبوب اور محب جو ہے نا، یہ نام ہی محبت کا ہے نا، اور محبت میں بس محبوب ہی نظر آتا ہے. تو سرکار کی اللہ کریم سے محبت میں آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اللہ کو حضور سے زیادہ پیارا کوئی نہیں. حضور سے زیادہ بندہ، بندگی، رسول، رسالت، نبی اور نبوت کسی اور کو اتنی، یعنی قرآن کریم میں اللہ کہیں عبداللہ کہہ کے بلا رہے ہیں، کہیں میرے یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول. یہ کمال ہے نا. اللہ عہدے بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، محبت دکھا رہا ہے. تو میں آپ سے فلی اگری کرتا ہوں کہ جو فطرت الوحی کا پیریڈ ہے 40-45 دن کا، وہ اللہ کریم نے وہ محبت کو بڑھانے کے لیے جی اس کے جب اگلی وحی نازل ہوئی تو اس میں ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے، کیونکہ اس سے سرکار کی نبوت سے رسالت کا معاملہ شروع ہو گیا. اور اس کے بعد پھر کنٹینیوسلی اگلے 23 سال ٹکڑوں کی صورت میں مختلف اوقات میں مستقلاً وحی نازل ہوتی ہے. پھر وہ فطرت الوحی والا پیریڈ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر روز ہر وقت آ رہی ہے، بٹ کوئی ایسا پیریڈ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی 2 مہینے 6 مہینے آئی نہیں، وحی نہیں آئی، حکم نہیں آیا. تو مستقل چلتا رہا. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی رہنمائی، ہدایت، اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتے رہے. یہ جو جوڑنے والے لوگ ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں. وہ لوگوں کو آپس میں جوڑیں، ایک دوسرے کے فائدے میں، ایک دوسرے کی محبت میں، ایک دوسرے کے مشکل آسانی میں. یہ سرکار کی سنت پہ کام کرتے ہیں. سرکار نے کیا کیا؟ بندوں کو اللہ سے جوڑا. جی یہی کام، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے ہی آئے تھے اور بڑی کامیابی سے جوڑ کے گئے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سرکار کی سنت پہ، آپ کے احکام پہ، جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اس مقصد کو فالو کریں، اپنائیں، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لائیں، گمراہی سے بچیں. جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں بھٹکاتے ہیں، ہمیں اگر پہچان ہو گئی نا آ گئی سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہماری دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی. ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہمیں عموماً پڑھایا سمجھایا جاتا ہے آخرت آخرت آخرت. اللہ نے دنیا بھی اتنی ہی امپورٹنٹ بنائی ہے، اور اس دنیا کی بیس پہ آخرت ملی ہے. یہ اصول جو سرکار نے زندگی گزاری، وہ ہدایات جو اللہ نے کلام پاک میں دی یا حدیث قدسی میں دی، وہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت کے لیے. یہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے جو سرکار نے ہمیں سمجھایا. اللہ اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے. آج کے لیے اتنا ہی. میں امید ہے کہ آپ سب لوگ بہت سلسلے کو انجوائے کر رہے ہوں گے. نمبر بھی اسکرین پر آ رہا ہے، اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ ضرور اس نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں بھی سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ادھر سے ہی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.